اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات محترم، ناظرین کرام اور معززات خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم اس موقع تک پہنچے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 7 قسم کی دشمنی مشرکین مکہ نے نبھائی، اور اس 7 قسم کی دشمنی میں جو سب سے پہلا دشمنی کو نبھایا وہ کیا تھا جی؟ آفرز کیے تھے، اور دوسرا کسی کو یاد ہو؟ ہاں جی، جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو شور کرتے، اور شور میں کون کون سی 2 چیزیں تھیں؟ سیٹیاں اور تالیاں۔ پھر قرآن مجید پڑھا جاتا تو تیسرا ظلم انہوں نے کیا کیا؟ موسیقی اور گانے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس کان میں موسیقی چلی جائے اس آنکھ کو رونے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا انہوں نے ظلم کیا کیا تھا جی؟ یاد ہے جی؟ قصے کہانیاں سنانے شروع کر دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہنے لگے کہ یہ جو قصے ہیں یہ سناتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا بندہ سناتا ہے جو ان کو اپنی زبان میں سنا دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑا الزام تھا، اللہ کا کلام ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو یہ خود بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا کہ جو بندوں کے متعلق تم کہتے ہو ان کی جو زبان ہی عربی نہیں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قصے سناتا ہے؟ ان کی زبان تو کوئی اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان نہیں جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان نہیں جانتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں جانتے، تو پھر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن ہوئی ہوگی؟ اس کے علاوہ 5واں انہوں نے کون سا ظلم کیا جی؟ کہ فزیکل ٹارچر کرتے تھے، ہے نا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو مارتے پیٹتے، کئی صحابہ کو شہید کر دیا۔ وہ سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا تھا نا، تو اسے چیزیں دہرانے سے اصل میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، اور پھر جو اس کا اصل مقصد ہے نا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے میں دہرا دیتا ہوں 1 2 3 منٹ کے اندر، تو اس سے فائدہ انشاءاللہ آپ کو بھی ہو جائے گا اور ہمیں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، بالخصوص بچے جو بیٹھے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فزیکل ٹارچر کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ 6واں ظلم کیا کیا انہوں نے؟ بائیکاٹ کر دیا، بلانا چھوڑ دیا، خرید و فروخت چھوڑ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے۔ اور 7واں اور آخری ظلم کیا کیا کہ آپ کے صحابہ کو نکال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکال دیا۔ یہ مظالم کی انتہا کی تھی۔ تو آج کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مظالم کتنے ہو رہے تھے، فزیکل ٹارچر کتنا کیا جا رہا تھا، مار پیٹ ہو رہی تھی، شہید کیے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 5ویں سال، یہ سلائیڈ نمبر 2 پہ آپ دیکھیں گے کہ ہجرت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہجرت کر جائے۔ اس کے اگلی سلائیڈ کے اندر آپ کو یہ نقشہ نظر آ رہا ہوگا، تیسری سلائیڈ کے اوپر، کہ یہ مکہ مکرمہ ہے، مکہ سے آپ کے بائیں طرف جدہ لکھا آ رہا ہے، اور اس سے تھوڑا سا نیچے ایک اور بندرگاہ ہے۔ اس رستے سے نکلتے ہوئے یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر کے رستے کے بعد یہ افریقہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے نیچے یہ اکسوم نظر آ رہا ہوگا آپ کو،
یہ وہ دارالحکومت تھا ان کا، اور یہ حبشہ جو آج کل کا افریقہ میں ایتھوپیا کے نام سے مشہور ہے علاقہ، جو ملک ایتھوپیا ہے یہاں پر، تو یہاں پر ایک بادشاہ رہتے تھے جن کو اسحمہ کہا جاتا تھا، اسحمہ، لیکن ان کے ڈیزگنیشن نیم یعنی جو اس علاقے کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، لیکن اس کا حقیقت میں نام اسحمہ تھا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے نجاشی کوئی نام تھا، نجاشی کسی بندے کا نام نہیں تھا جی، یہ ڈیزگنیشن نیم تھا، یعنی ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ اس سے یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ فرعون کسی انسان کا نام نہیں تھا جی، فرعون کسی انسان کا نام نہیں تھا، فرعون ایک خاندان کا نام تھا، اور اس کا جو سربراہ ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور وہ سربراہ جو ہے مصر کے اوپر حکمران تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جو فرعون تھا وہ 22واں فرعون تھا، اور اس کا اصل نام تھا ریمسس۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے وہاں سے چلے گئے، 8-10 سال بعد واپس آئے، نبوت ملی، تو اس وقت جس وقت آپ علیہ السلام واپس آئے تو اس کا بیٹا ریمسیس کا بیٹا وہاں پر نیا فرعون تھا، اور وہ کتنواں فرعون بنا جی؟ 23واں فرعون۔ اس کا اصل نام منفتح تھا۔ تو یہ خاندان کا نام چلا آتا تھا، اور یہی خاندان چونکہ حکمران بن گیا تو لہٰذا اس کے بڑے سربراہ کو فرعون کہا گیا۔ اسی طرح نمرود تھا، تو اسی طرح کیسر تھا، اسی طرح کسریٰ تھا، یہ مختلف آپ نے نام سنے ہوں گے۔ اسی طرح نجاشی تھا، یہ کسی ایک انسان کا نام نجاشی نہیں تھا، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اس کا اصل نام اسحمہ تھا۔ تو یہ عیسائی تھا، تو اس علاقے میں جب عیسائیوں کی حکومت تھی تو یہاں سے وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور کتنے افراد وہاں سے؟ 12 مرد اور 4 عورتیں۔ اور اس کے اندر ایک اور ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سفر بنایا۔ یاد رکھیے کہ امیر بنانا سفر کے اندر ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کا مطلب اگر 2 دوست بھی کہیں جا رہے ہیں تو ایک بندے کو ضرور امیر سفر بنا دیا جائے، اور یہ سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ 16 افراد کل جا رہے ہیں، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک امیر بنا دیا۔ امیر کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف فیصلے مسلط کرے، بلکہ امیر کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے دوسروں کی رائے لے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رائے لیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے، صرف فیصلہ مسلط نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اچھا، اس کے بعد آپ توجہ فرمائیے گا جی، اس کے بعد یہ کہ یہ ہماری عام زندگی کے حوالے سے ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ جب کہیں ہم نے سفر کرنا ہے تو سنت کے مطابق آئندہ سے ہم نے کسی ایک کو امیر بنا لیا، اور امیر کی ذمہ داری کیا ہے جی؟ کہ وہ اپنے ساتھ والوں سے مشورہ کرنے کے بعد چلے، لیکن جب کوئی فیصلہ کر دے تو ہمیں اس امیر کی بات کو ماننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور ساتھ ان کے رقیہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ جو آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کو ساتھ بھیج دیا، اور یہ 16 افراد کا قافلہ جو ہے یکسوم سے ہوتے ہوئے حبشہ کے اندر پہنچ چکا ہے۔ اور اب جب یہ گئے روانہ ہوئے تو پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ نماز معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے نماز کا وجود تھا اور انبیاء پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح چلا آ رہا تھا وجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے دوران جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت شروع کر دی۔ تو سورۃ النجم جو ہے اس کی تلاوت شروع کی، تو یہ 27ویں پارے کی سورت ہے، تو اس کے آخری آیت جو ہے وہ آیت سجدہ ہے۔ یاد رکھیے جہاں جہاں آیات سجدہ ہیں اس کے اندر مفہوم یہ ہے کہ سب رحمان کو سجدہ کرتے ہیں، سب رحمان کو سجدہ ہوتا ہے، اس بات پر ہم لوگ بھی وہاں پر سجدہ کرتے ہوتے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات تھی کہ سجدے کا حکم تھا، تو آیت سجدہ کے اوپر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں، آپ تصور کریں کیا خوبصورت، وہ میں نے کل بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ بڑا بہترین قسم کا ایک تصور ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک روانی کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ جو کافر کہتے تھے کہ ہم نے شور کرنا ہے، سیٹیاں مارنی ہیں، تالیاں مارنی ہیں، اور موسیقی کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے، نعوذ باللہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسحور کن آواز سنائی دی تو ساتھ ہی کان لگا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کوئی اور نہ سنے،
لیکن جب خود کھڑے ہوئے سردار تو سننے لگ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے پڑھتے جس وقت سجدہ کیا وہ بھی اسی ٹرانس میں موجود تھے اور اسی حالت میں انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ دور سے دیکھتے ہوئے لوگوں نے یہ کیا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی سجدہ کر لیا ہے۔ اب وہ خبر مشہور ہوئی، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو۔ ہمارے ہاں بھی یہی بات ہوتی ہے، جب کہہ دیا جائے کہ یہ خبر کسی کو بتانی نہیں تو وہ منٹوں میں اس طرح باہر چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے کو جاتے جاتے یہ خبر کس طرح چلی گئی؟ یہ ان لوگوں کے پاس، یہ کوئی قافلہ جا رہا ہے، ادھر کو گیا، ادھر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو ان کو معلوم ہوا یہ لوگ بھی واپس آنے لگ پڑے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے واپس آ جاتے ہیں، جب بندے جو مسلمان ہو گئے ہم پہ ظلم کرنے والے، اب ہمارا وہاں رہنے کی ضرورت کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جس وقت کافروں کے اوپر، کافروں کو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا، سرداروں کو، جی آپ مسلمان ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہتان تراشا کہ ہماری جان چھوٹ جائے کسی طرح۔ انہوں نے کیا بہتان تراشا؟ انہوں نے کہا یہ جو ہمارے دیوی دیوتاؤں اور یہ جو بت بنے ہوئے ہیں نا، ان کی نفی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت اور احترام کر لیا ہے، اس وجہ سے ہم نے بھی سجدہ کیا۔ خبر وہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک کام کرو، ایک عربی کا شعر بناؤ، جیسے سورۃ النجم کی ایک خاص ربط ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تو اسی ربط کے اندر آ کے کوئی ایک عربی کا شعر بناؤ جس کے اندر ان بتوں کی اہمیت واضح ہو جائے۔ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھ دیا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ عربی بنائی، انہوں نے کہا تِلْكَ الْغَرَانِيكَ الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا۔ تو اسی طرح انہوں نے اسی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى لَتُرْتَجَا، وہ دیکھیں اسی ساؤنڈ کے اندر انہوں نے ایک عربی کا شعر بنایا، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ جتنی دیوی دیوتا اور بت ہے جو ہم نے لٹکائے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے، ان کو سنائیں گے یہ اللہ کو سنائیں گے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے ان بتوں کی سفارش کو اللہ لازمی قبول کرے گا، اللہ مجبور ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے بہتان باندھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے، قرآن مجید پر بہتان باندھے جاتے ہیں کفار کی طرف سے، اور یہ پہلے سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے۔ اب سب لوگ حیران ہوئے کہ مسلمان کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سورۃ نجم میں یہ پڑھا ہی نہیں، تو یہ تو اس کی تو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے لیے تو کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے ہمارے لیے ہمارا دین، ہم تمہارے دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے کہہ سکتے تھے کہ انہی بتوں کی عبادت سے منع کرتے کرتے آخر کار انہی بتوں کی قریب تو نہیں آ سکتے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا صریح بہتان اور جھوٹ تھا، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے لوگوں کے سامنے کلیئر کر لیا۔ جب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھ دیا، تو میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں، پوری دنیا کے اندر یہ جو بین المذاہب ڈائلاگز ہو رہے ہیں اس وقت، آپ چونکہ پڑھے لکھے سب افراد موجود ہیں، تو یہ جو بین المذاہب ڈائلاگز ہو رہے ہیں اس کے اندر اس حدیث کو حدیث غرانیق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لفظ آ رہا ہے غرانیق، تو حدیث غرانیق کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ آج کل کے مسلمانوں تمہارے نبی نے بتوں کو مان لیا تھا اور تم متشدد و نہیں مانتے، حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ بہتان اور جھوٹ ہے۔ تو اس حدیث کو لے کر، یعنی اس بات کو لے کر بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، اور جب کہیں مسلمانوں کا موقف پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس حدیث جو جھوٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، مستشرقین جو ہیں وہ اس حدیث کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اب تقریباً واپس آ چکے تھے، جب قریب پہنچے، بالکل مکہ کے قریب پہنچے، ان کو معلوم ہو گیا کہ اس طرح کفار نے ایک سازش کی ہے اور کوئی مسلمان وغیرہ نہیں ہوئے۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے چلاؤ واپس چلتے ہیں، کچھ کہنے لگے چھوڑو واپس کیا جانا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس مکہ میں رہنے لگے۔ اگلے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی کہ آپ ہجرت کر جائیے، یہاں پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں۔ تو 82 مرد اور 18 خواتین کا 100 افراد کا ایک مختصر سا قافلہ، اس کے بعد وہ پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے چل پڑا۔ وہاں کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ اسحامہ، اور وہاں کے بادشاہ کو کہا کیا جاتا تھا؟ نجاشی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر جس وقت پہنچے نا
تو پیچھے پیچھے ہی مکہ والے لوگ بھی آ گئے۔ ان مکہ والے لوگوں میں ابھی ایک بندہ جو بڑا ہی سمجھدار تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا تھا، ان کا نام تھا عمر بن عاص۔ یہ وہاں پر آگے اور آگے کہنے لگے کہ جناب ہمارے کچھ بندے آپ کے پاس آئے ہیں بادشاہ اسحمہ، آپ ہمیں یہ واپس کر دیں۔ اسحمہ کہنے لگا مجھے کیا معلوم کون آیا، اس طرح تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، بلاؤ کون ہے۔ تو جس وقت ان کو بلایا گیا مسلمانوں کو، ان مسلمانوں میں سے کسی ایک نے بات کرنی تھی، تو بات کرنے کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سامنے آئے، اور انہوں نے وہاں پر کیا کہا، وفد قریش کے سامنے جو مطالبہ لے کے آئے تھے کہ یہ بھاگ کے ہمارے پاس سے آئے، اور جس وقت ان سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے، کیوں یہاں پر بھاگ کے آئے ہیں، تو انہوں نے کچھ لفظ ادا کیے، کہنے لگے انا کننا فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں تھے ہمارے بادشاہ، سن لیں آپ، ہم جاہلیت میں تھے۔ یہاں پہ دو مسئلے سمجھنے ہیں تاکہ ہم عمل کے ساتھ، ہم عمل کے اعتبار سے بھی کچھ مسائل سمجھتے رہیں کہ ہم نے عام زندگی میں کس پہ عمل کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ دروس کے اندر بھی بعض اوقات علماء کی زبان سے یہ لفظ نکل جاتا ہے دور جاہلیت، نکل جاتا ہے نا جی، تو دور جاہلیت لفظ درست نہیں ہے، عصر الجاہلیہ کا لفظ درست نہیں ہے، کیونکہ زمانے کے ساتھ جاہلیت کا لفظ جو ہے یہ بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ کہا یا اللہ تجھے کون گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کیا یہ نہیں کہتا کہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے، اور زمانہ تو میں ہوں، تو اس لیے دور جاہلیت کا لفظ زندگی میں کبھی استعمال نہیں کرنا۔ صحابہ نے بھی جس وقت بیان کرنا ہوتا تھا اسلام سے پہلے کی بات کو تو کیا کہتے تھے؟ جاہلیت، خالی لفظ جاہلیت بولنا ہے، دور جاہلیت درست نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جاہلیت کی وضاحت کن باتوں سے کی، دیکھ لے، لکھا ہوا ہے کہ جاہلیت یہ تھی کہ ہم بت پرستی کیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے بھی مسلمانوں کے اوپر بھی کہ وہ جانوروں کو اسی طرح مردہ جو ہے مرغ وہ اسی طرح بیچ دیے جاتے ہیں اور کوئی احساس نہیں کیا جاتا، جب تک کہ ذبح نہ کیا جائے اتنی دیر تک وہ جانور وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو یہ تو جاہلیت کے کام ہے کہ جو ہمارے ساتھ بھی یہاں پر واقع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ مردار کھاتے تھے، کہنے لگے بدکاری کیا کرتے تھے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر لیا کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا۔ اس نے شادی کارڈ پہ میرا نام، آج کی بات کو سمجھ لے، اس نے شادی کارڈ پہ جی ہمارے بابا جی کا نام اوپر نہیں لکھا، اس نے میرا نام نہیں لکھا، میرے نام کے ساتھ بڑا نام کسی اور کا کیوں شامل کر دیا؟ میں اس کے گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں پوچھتا، جب وہ ہمارے گھر آئے تھے ہم نے ان کو اتنا کچھ پوچھا تھا۔ کن باتوں کے اوپر ہم لگے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سدا ہم لڑائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ کہنے لگے ہم قطع رحمی کیا کرتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ آج بھی یہ ہمارا تو بہت بہترین ماشاءاللہ ماحول ہے، آج بھی کہیں محلوں کے اندر چلے جائیں اپنے گھر کا کوڑا جو ہے وہ ساتھ والے کے پھینک کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے صفائی کرتے ہیں، جو گندگی ہوتی ہے ساتھ والے کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کبھی حرکتوں سے بچا کے رکھے۔ یہ جاہلیت کے امور تھے۔ کہنے لگے ہم ظلم و ستم کیا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیجا جس نے ہمیں سچ کا حکم دیا، جس نے ہمیں امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، حیا کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب دیکھیے یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھیے جی کتنا ہے نبوت کا کون سا سال ہے جی؟ چھٹا سال ہے۔ ابھی تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی، اب یہ ایک مسئلہ سمجھ لینا، نماز بھی فرض نہیں ہوئی، روزہ بھی فرض نہیں ہوا، وہ ہجرت کے دوسرے سال ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی ہجرت کے دوسرے سال۔ تو پھر کیوں فرمایا؟ یہاں پر منکرین حدیث کہتے ہیں دیکھو حدیث گڑی تھی اپنے پاس سے، اس وجہ سے یہ چیزیں ان کو احساس نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں انکار کرنے والے، حدیث کا انکار کرنے والے اور مستشرقین یہ بات سمجھ لیں کہ ان سب چیزوں کا وجود پہلے سے تھا، لوگ عمل کیا کرتے تھے، فرض بعد میں ہوئی تھی۔ نماز تو پہلے سے پڑھا کرتے تھے، تو فرض معراج کے بعد ہوئی۔ جب معراج کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازوں کا حکم ہوا تھا؟ 50 کا، بعد میں کتنی رہ گئی؟ 5۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے؟ کیوں جی آپ نے کبھی سنا آج تک کوئی سوال کیا نماز کیا ہوتی؟ کیوں نہیں سوال کیا؟ کیونکہ نماز پڑھتے آتے تھے، معروف چیز تھی۔ جب روزے کا حکم ہوا کسی سے سوال کیا کہ روزے کیا ہوتے ہیں؟ سب نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے رکھنے کی عادت تھی۔
تو بس یہ معلوم ہوا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے اندر روزہ رکھ لے. بات تو پر معلوم تھی سب کو. تو اس لیے مستشرقین کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھی، فرض اس وقت ہوئی، ان کی مقدار اس وقت بعد میں طے ہوئی، ورنہ یہ سب چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھی. اس کے بعد اگلی سلائیڈ دیکھیں، سلائیڈ نمبر 7 میں یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ لوگ واپس چلے گئے اور ناکام ہوئے تو اگلے دن انہوں نے پھر وہاں پہ انہی افراد نے، وہ جو ربیع نامی آدمی تھے اور اس کے ساتھ عمر بن عاص تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ اپنے اعتبار سے کیا اور درباریوں کو پیسے شیسے لگا کے اپنے ساتھ ملا لیا. جب درباری ان کے ساتھ مل کے ان کو کہنے لگے صبح جب ہم ان سے مطالبہ کریں گے نا تو ان کے مطالبہ جب ہم ان سے کریں گے تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا، ہم نے وہاں پہ ان سے ایک سوال کرنا. کہنے لگے ٹھیک ہے جی، آپ جو آپ کا دل کرے سوال کرنا. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو پھر بلا لیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے جواب دینا ہے. وہاں سے وفد قریش آیا ہوا ہے. وہ آ کے کیا کہتا ہے وفد قریش؟ وہ آ کے کہتا ہے ان سے پوچھئے تو صحیح، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے رہے، ان سے پوچھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ. یہ عیسائیوں کا نظریہ یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے. لیکن 329 سال بعد نکیا کی ایک کونسل میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ کتنے عرصے بعد؟ 329 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ انہوں نے طے کیا. اور جن سچے عیسائیوں نے کہا کہ ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے، یا تو ان کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، اس بادشاہ نے، یا پھر اس سے ان افراد نے کہا کہ ہمیں آپ جنگلوں پہاڑوں میں نکل جانے دیں. یہاں سے رہبانیت کی ابتدا ہوتی. تو یہاں پر اس کے بعد سے عیسائیوں کا جو سرکاری عقیدہ ہو گیا وہ کیا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے. تو اب یہ بھی سرکاری عقیدے پہ ہی ہونا چاہیے تھا. اسحمہ نجاشی تو کہنے لگے آپ پوچھئے تو صحیح یہ کیا کہتے ہیں. اب وہ ایک موقع تھا نا کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ خاموشی اختیار کرتے، کہتے کوئی بات نہیں، مسلمانوں کی جان بچانی ہے. نہیں، جس وقت جان کا خطرہ بھی پیش آ گیا سچی بات زبان کے اوپر لے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ؟ قولوا قولا سدیدا، تم سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات کو میں ٹھیک کر دوں گا. ضامن کون ہو گیا؟ اللہ. جب اللہ ضمانت دینے والا، کوئی کام خراب ہو سکتا ہے جی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے وہاں پہ سورہ مریم کی تلاوت کر دی جس کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے کہ جس وقت ان سے ان کی قوم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ کہنے لگے، اشارہ کیا، فاشارت الیہ، کہ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو یہ کیا بتاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو چھوٹا ماں کی تیری گود میں بیٹھا جو موجود ہے یہ کیا جواب دے گا. تو وہ انہوں نے پھر بھی اسی طرف اشارہ کیا تو وہ ماں کی گود سے بول کے کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں. تو یہ ساری آیات تلاوت کر دی جس کے اندر وضاحت کر دی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو نجاشی یعنی اسحمہ وہ یہ ساری تلاوت سن کے رونے لگ پڑا. نیچے سے ایک ایسے تنکا اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا جو کچھ آپ نے بیان کر دیا ہے اس سے زیادہ ایک تنکا بھی نہیں ہے. یعنی جو اللہ نے بیان کر دیا قرآن کے اندر، آپ کے قرآن میں، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی سچی حقیقت ہے. اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہم بیان کریں گے وہ اضافہ ہوگا اور وہ ہمارے لیے کہنا جائز نہیں ہوگا. یعنی اس نے یہ جملہ، علماء فرماتے ہیں یہ اس کا جملہ اسلام کی قبولیت کی طرف اشارہ تھا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہی فوت ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی میت حاضر کی جاتی ہے. یہ کہاں پر فوت ہوتے ہیں جی؟ یہ دیکھیے یہ کتنی دور ہے جی، یہاں سے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، سمندر درمیان میں آیا. یہاں سے میت کو یہاں پر مدینہ منورہ کے سامنے حاضر کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا کہ جب توحید پہ قائم رہنے والا آدمی ہو تو اللہ رب العزت اس کی ایسے حفاظت فرماتے ہیں.
اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ وہیں رہے، وہ لوگ ناکام ہو کے واپس آ گئے۔ یہاں کے لوگوں نے یہاں پر آ کے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں بلائے گا، آپ کے ماننے والوں کو بھی کوئی نہیں بلائے گا۔ اس بات پہ وہ پکے ہو گئے، اس کو معاشرتی مقاطع 3 سال تک انہوں نے جاری رکھا۔ یکم محرم 7ویں نبوی کو انہوں نے یہ شروع کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کے پاس کچھ درہم دینار ہوں بھی، وہ کسی سے چیز خریدنے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں بیچنے۔ آپ کے پاس جتنے مرضی پیسے ہوں، آپ دکاندار کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے چینی دے دو، وہ کہتا ہے نہیں دینے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کتنے کی ہے، وہ کہتا ہے جی سب کے لیے ہے، آپ کو نہیں دینی۔ آپ پریشان ہو کے ادھر جاتے ہیں، اس کو جا کے کہتے ہیں دوسرے دکان، وہ کہتا ہے جی آپ کو نہیں دینی۔ آپ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے جی آپ کو نہیں دینی۔ آپ کے لیے کتنی مشقت والا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ تو 3 سال لوگوں نے آپ کو بلانا چھوڑ دیا، چیزیں فروخت کرنا چھوڑ دی، اور جو آپ سے بات کرتا، صحابہ سے بات کرتا، اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہو گئی تھی ان ایام میں کہ ہمیں کوئی پتا بھی نظر آتا تو ہم وہ پتا بھی کھا لیا کرتے تھے اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ کوئی چوری چھپے تنہائی میں آ کے کچھ کھانا دے جاتا، وہ 80 کے قریب افراد تھے، وہ اسی کو آپس میں تقسیم کر کے کھا لیتے۔ کتنے کتنے دن بھوکے اور پیاسے، نہ کوئی پانی نہ کوئی کھانا، مل گیا تھوڑا سا پانی تو پانی پی لیا۔ زمزم کے کنووں کے اوپر تو ان کا قبضہ ہے، وہ وہاں سے بھرنے نہیں دیتے۔ تو کیا عجیب و غریب کیفیت، اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اسی اسنا میں یہ آپ دوسرا نام دیکھ رہے ہیں سلائیڈ نمبر 8 کے اوپر، زبیر نامی یہ بندہ جا رہا ایک ایسی رات کی تنہائی کے اندر، تو جاتے جاتے اس کو جو ہے وہ ایک دوسرا بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کدھر جا رہے ہیں؟ میں تو بس بہت تنگ پڑ گیا ہوں، ہمارے رشتہ دار ہیں، گو کہ ہم ان کے دین کو نہیں مانتے لیکن یہ ہمارے بہرحال تو رشتہ دار ہی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے لگا وہ بھوکے رہتے ہیں، ہم دوسروں کو کھانے کھلاتے پھرتے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یار بات تو آپ کی صحیح ہے، پر میں اور آپ 2 مل کے کیا کریں گے، ہمارا بھی وہ بائیکاٹ کر دیں۔ کہنے لگا بہرحال بائیکاٹ کرتے ہیں تو کرنے دو۔ کہنے لگا اس طرح نہ کرو، لوگوں کو ساتھ ملاؤ۔ انہوں نے ایک اور تیسرے بندے سے بات کی، وہ بھی ساتھ مل گیا، چوتھے سے بات کی، وہ بھی ساتھ مل گیا، 5ویں سے بات کی، وہ بھی ساتھ مل گیا۔ اب ان کا حوصلہ نہ پڑے کہ کسی چھٹے سے بھی پوچھ سکیں، تو ان 5 افراد نے آپس میں طے کیا کہ کل جس وقت سارے افراد بیٹھے ہوں گے یہ بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ اگلے دن جناب بہترین سا کوئی جبے کبے پہن کے یہی 5 افراد بیچ میں جا کے ایک ادھر بیٹھ گئے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، وہ جو ان کا دارالندوہ لگا ہوا تھا اس میں جگہ جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ ایک بندہ ان میں سے کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے میں اس ایگریمنٹ کو کوئی نہیں مانتا، 3 سال گزر چکے ہیں اس ایگریمنٹ کو۔ کہنے لگے جی میں نہیں مانتا۔ ابو جہل کا ایک ساتھی کھڑا ہو کے کہتا ہے وہ کیوں نہیں مانتا، تیرے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کر دے گی۔ پھر ان میں سے دوسرا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی میں بھی نہیں مانتا۔ ادھر سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کیوں نہیں مانتے، ہم تمہارا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ یہاں سے تیسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے بھی تیسرا کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے چوتھا، وہاں سے بھی چوتھا، یہاں سے 5واں، وہاں سے بھی 5واں۔ یہ تو ان کی ہو گئی بس، یہ تو ہے ہی 5 سے، لیکن ماحول ایسا بن گیا کہ جیسے ایک ایک کر کے خود بخود کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان لوگوں کی مت ماری ہوئی تھی کہ ابو جہل کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں اور سازش بنی ہے، یہ صرف اور صرف یہاں پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے، حقیقت میں سازش کہیں اور میں۔ اسی لیے اس کی سمجھداری کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا اصل لقب کیا تھا؟ ابو الحکم، فیصلے کرنے والا، اتنا سمجھدار تھا، لیکن اپنی زندگی اور اپنے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکا، اس وجہ سے ابو جہل کہلایا کہ یہ دنیا کے سارے فیصلے کرنے والا تھا، مکہ کا سب سے بڑا سردار کہلاتا تھا، سارے فیصلے اس کے پاس آتے تھے، بڑی زیرک طریقے سے فیصلہ کرتا تھا۔ جب اپنے ایمان کا فیصلہ کرنے کی باری آئی تو عقل ہی نہیں آئی، اس لیے کہتے ہیں ہدایت اللہ کے پاس ہے، اس لیے اس کا نام کیا بن گیا؟ ابو جہل۔ اکثریت کو اس کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، عمر بن ہشام۔ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو کا کیا نام تھا جی؟ عبد المطلب۔ تو اس کے والد کا کیا نام تھا؟ ہشام۔ کیا نام تھا؟ ہشام۔ تو یہ چچا کہاں سے ہو گیا؟ دور کا رشتہ دار لگتا تھا لیکن یہ چچا نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پر ابھی یہ بحث ہی ہو رہی ہے، اتنی دیر میں جناب ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ دور سے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا دیکھیں جی وہ ہو سکتا ہے اپنے بھتیجے کو چھوڑ کے آگے ہوں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، 77 سال کی عمر میں بائیکاٹ شروع ہوا تھا، اب ان کی عمر 80 سال ہو چکی ہے، یہ بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو کیا ان کی بھی عادت ہو؟ پوچھیں جی آئیے آئیے آپ کدھر آئے ہیں؟
کہنے لگے میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جو تم نے ہینگ کیا ہوا تھا نا خانہ کعبہ کے ساتھ، اس کو راتوں رات دیمک کھا چکی ہے۔ انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں پر گئے، جا کے دیکھا صرف اللہ کا نام باقی تھا، باقی سارے کا سارا صحیفہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اس فیصلے کو الہامی مان لو، اور ان کا بائیکاٹ وہاں ختم ہوا۔ اور پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب، جن کا اصل نام کیا لکھا ہوا ہے جی؟ عبد مناف، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 2 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں پہ صرف ایک بات صرف سن لیجئے، مسلمان ہونے میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں میں عورت مسلمان ہوئی ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بعد میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، پہلے کس کو گھر جا کے بتایا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو اس لیے یہ عورتوں کی فضیلت ہے اور اہمیت ہے کہ سب سے پہلے ہونے والا مسلمان مردوں عورتوں میں سے بھی عورتیں تھیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلے مہینے میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر بھی 50 سال تھی، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اور اسی مہینے میں آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ مکہ والے تو بات مانتے نہیں، تو مکہ سے باہر اس تبلیغ کو لے کے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور قریب ایک علاقہ ہے بڑا سرسبز و شاداب، علاقوں کے اثرات ہوتے ہیں انسان کی طبیعتوں پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے علاقے کا انتخاب کیا اور وہاں پر چلے گئے۔ جب اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو 3 سردار جو تھے، عبد یعلیل، حبیب اور مسعود، یہ باہر موجود تھے۔ یہ آپ کو سلائیڈ نمبر 14 کے اوپر اس کا نقشہ بھی نظر آ جائے گا کہ یہاں پر یہ لوگ موجود تھے، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جب دین کی بات کی تو انہوں نے تمسخر اڑایا، بات نہیں مانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی اور پھر اندر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا، طائف والوں کو 10 دن تک متواتر سمجھاتے رہے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے پاس جا کے سمجھایا، اس کے پاس جا کے سمجھایا، اس کے پاس جا کے سمجھایا، ایک بندے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں سے نکلے جانے کے لیے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگریزی کی گئی، پتھر پھینکے گئے۔ آپ نے صرف چشم تصور سے وہ منظر دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے ہوں گے، اور پیچھے سے کسی نے پہلے پتھر مارا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے لگا ہوگا، شاید کہ مڑ کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو کہ یہ کون بندے ہیں جو پتھر مار رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک پتھر لگا ہوگا، پھر پتھر لگا ہوگا۔ جب ابتدا میں پتھر لگتے ہیں تو پہلے تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جسم کے اندر سویلنگ ہوتی ہے، پھر جسم پھٹتا ہے، پھر خون نکلتا ہے، وہ خون نکل کے کپڑوں میں جذب ہو جاتا ہے۔ کتنا پتھر پڑا، کتنا خون نکلا کہ وہ کپڑوں سے نکل کے نچڑتا نچڑتا جوتوں کے اندر جا رہا۔ یہ حدیث آگے دیکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 32-31 ہے، اپنے گھروں میں آپ کے پاس سافٹ ویئرز وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں نکال کے دیکھیے گا پورا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احد میں تکلیف آئی تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس سے زیادہ تکلیف بھی آئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی تکلیفیں بھولی نہیں تھی، کتنی پرانی اور کتنی اذیت ناک وہاں پہ سفر ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، جوتوں میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ آپ اجازت دے تو اس ساری بستی کو آپس میں ایسے جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں پہاڑوں کو اٹھا کے ان بستی کے اوپر ایسے لگا دیا جائے اور سب لوگ تباہ و برباد ہو جائے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانے لگے؟ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے، مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پشتوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بس نہ چلے تو آخری کام کیا کرتے ہیں؟ بد دعائیں دے لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا حوصلہ عطا فرمائے۔ لیکن اگر کسی شخص کے اوپر ظلم کی انتہا ہو اور وہ بد دعا دے دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہاں سے وہاں نکلتی ہے، سیدھی اوپر جا کے وہاں سے لگ کے آ جاتی ہے واپس۔
اللہ تعالی ہمیں ظلم کرنے سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پڑاؤ کیا، وہاں پر ایک اداس نامی آدمی آیا، غلام تھا، اس نے انگوروں کا گچھا پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے تو اس نے بڑے حیران ہو کے کہا یہاں بسم اللہ پڑھنے کا تو رواج نہیں ہے، تو لات منات عزا ہبل کے نام لینے والے، تو آپ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ کس علاقے سے؟ انہوں نے کہا میں نینوا سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس ہمارے بھائی کے علاقے سے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہاں پر ان کو تبلیغ، یعنی تبلیغ کا کام کہیں نہیں بھولا، جہاں جہاں پہ توحید کی بات تھی وہاں کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے اب آپ نے کیفیت کا اندازہ لگانا ہے، بالکل آخری باتیں چل رہی، کیفیت کا اندازہ لگائے کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ نہ مکے والوں نے پوچھا، نہ اس کے بعد بائیکاٹ کیے رکھا، کھانے کو مل نہیں رہا، چچا دنیا سے رخصت ہو گئے، بیوی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، طائف کے میدانوں میں جاتے ہیں، وہاں سے پتھر پڑتے ہیں، واپس آ رہے ہیں، کیسے شکستہ دل ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس شکستہ دل کے اندر بھی آتے آتے وادی نخلا میں پہنچے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے تو قرآن پڑھتے تھے۔ ڈپریشن کا قرآن سے اچھا علاج دنیا میں کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے قرآن کثرت سے پڑھے، سب ڈپریشن انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ پاک نے بہت دور شام کے علاقے، نصیبین کے علاقے سے جنوں کو بھیجا، اور وہ جن یہاں سے گزرے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی بڑی تسلی ہوئی کہ گھر والے نہیں مانتے کوئی بات نہیں، باہر والے نہیں مانتے کوئی بات نہیں، ظلم کرتے ہیں پریشان نہ ہوئیے، اللہ رب العزت کے حکم سے جس نے اسلام قبول کرنا ہے چاہے وہ جن کیوں نہ ہوں وہ آپ کے اوپر آ کے اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر کو گئے، مکہ میں داخل ہو سے ہوئے یہ کہہ سکتے تھے نا یا اللہ فرشتہ بھیج میری حفاظت کے لیے، انہوں نے مجھے اندر داخل نہیں ہونے دینا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے خود بھی اندر داخل ہو سکتے تھے، لیکن جب اندر داخل ہوتے تو لڑائی ہو سکتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح جو کیسے تھے، پھر ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمارے نبی صلح جو ایسے تھے، کبھی ایک بندے کے پاس جاتے ہیں مجھے اندر تک لے جاؤ، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں مجھے اندر تک لے جاؤ، امان مل سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو وہ مکہ کی بستی کے اوپر کوئی عذاب نہ نازل ہو جاتا ان کافروں کے اوپر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کر رہے ہیں، وہ طائف والوں کے لیے دعا کرتے تو مکے والوں کے لیے نہ دعا کرتے۔ تو ایک کافر کے پاس چلے گئے، ان کا نام تھا مطعم بن عدی، ان کے پاس جا کہنے لگے مجھے امان دلوائیے، اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے 10 بیٹوں سے کہا کہ نکالو اپنی تلواریں۔ اب تصور کرنا وہی تلوار، وہ باریک تلوار، حلالی تلوار، اسلامی تلوار کے نام سے مشہور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تلوار اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی، یہ جیسے وہ بگدا ہوتا ہے نا ٹوکا، وہ 700 گرام کا ہو تو زور سے مارتے ہیں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اسی کو ذرا لمبا کر لیں، یعنی 5-6 کلو کی یہ لمبی سی تلوار، اور وزنی کتنی ہوتی تھی۔ انہوں نے تلواریں نکالی اور 10 بیٹے تھے اس کے، 11واں خود اس نے، سب نے تلواریں نکال لی، 11 کے انہوں نے کہا آپ درمیان میں آئیں دیکھ لیتے ہیں کون آپ کو روک گیا۔ تو جس وقت وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو ابو جہل نے دور سے دیکھ لیا، اب روکنا تو تھا لیکن وہ تلواروں کا خوف بڑا تھا، کہنے لگا جی آپ نے لگتا ہے امان دے دی ہے۔ کہنے لگا ہاں میں نے امان دے دی ہے، کیا کر لو گے تم؟ وہ کہنے لگا نہیں آپ نے امان دے دی تو پھر میں نے بھی امان دے دی، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو وہ اسی وقت بھیگی بلی بن کے سائڈ پہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احسان مطعم بن عدی کا اتنا یاد رہا، بدر کے موقع پہ 70 کافر قید ہو کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمایا آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، جس نے یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا وہ میرے سے صرف ایک دفعہ کہہ دیتا ان بدبودار لوگوں کے متعلق کہ وہ یہ کہہ دیتا ان کو چھوڑ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کافر کی بات مانتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا۔ یہ ہوتی ہے احسان شناسی۔ ہمارے ہاں کوئی کسی پہ احسان کر دے تو احسان فراموشی ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احسان شناس بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔